السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ آج ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، اور یہ ان تمام نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے جن کی شادی ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یہ ان تمام پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں اور انہوں نے ان کی شادی کرنی ہے۔ میرے کئی ایسے ڈاکٹرز کولیگز جو کہ پیریفری میں پریکٹس کرتے ہیں، جو جی پی ہیں، جنرل پریکٹیشنرز ہیں، ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے اپنے کچھ پیشنٹس کی ان کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ وہ کس طرح کچھ پیشنٹ ڈاکٹرز کے پاس گئے اور اس وجہ سے ذرا وہ مس مینیج ہوئے یا مس گائیڈ ہوئے، اور ان کی زندگی کا کیا ٹرننگ پوائنٹس تھا۔ تو آج میں نے اپنے کچھ پیشنٹس کی مثالیں بھی دینی ہیں، اور ان نوجوانوں کے لیے یہ بہت زیادہ ویڈیو اہم ہے جن کی شادی ہونے والی ہے۔ تو اس میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ٹیسٹیکولر فیلئر کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے نوجوان جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے ٹیسٹیز فیل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنا فنکشن چھوڑ چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر مردانہ ہارمون بن ہی نہیں رہا ہوتا۔ وہ شادی کر سکتے ہیں، کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، دے آر گوئنگ ٹو میری، لیکن وہ شادی کرنے کے بعد کسی کی زندگی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اس چیز کا یا تو معلومات نہیں ہوتی، یا کچھ پیشنٹس کو پتہ چل بھی جاتا ہے تو وہ اپنے پارٹنر کو شادی سے پہلے اس بارے میں کانفیڈنس میں نہیں لیتے، اعتماد میں نہیں لیتے۔ تو عرض یہ ہے، اس میں نے کچھ پیشنٹس کا عرض کیا تھا کہ میں آپ کو اپنی مثالیں دوں گا کچھ پیشنٹس کی جو میرے پاس تشریف لائے، جن میں ایک پیشنٹ کی مثال یہ ہے کہ تقریباً آج سے 2 ہفتے پہلے ایک نوجوان میرے پاس تشریف لائے۔ اس کو انگوائنل ریجن میں پین تھا۔ انگوائنل ریجن وہ ہوتا ہے جہاں ٹانگ اور پیٹ کا جو جوڑ ہوتا ہے، جس جگہ پہ، وہاں پہ ان کو پین ہو رہا تھا، اور وہ میرے پاس تشریف لائے، اور وہ پین ان کو ٹیسٹیز کی طرف، رائٹ سائڈ کے ٹیسٹیز کی طرف بھی ریڈیٹ کر رہا تھا۔ میں نے ان کی ہسٹری لی، ان کا جب میں نے ایگزامینیشن کیا تو ایگزامینیشن پہ میں نے فیل کیا کہ ان کے دونوں ٹیسٹیز، دونوں جو خصییں ہیں، گولیاں ہیں، وہ بالکل ایٹروفک تھیں، اسمال تھیں، چھوٹی تھیں۔ میں نے ان کو پیلپیٹ کر کے دیکھا، چیک کر کے دیکھا، تو مجھے لگا کہ مائلڈ سی ٹینڈرنیس ہے، جو شاید ٹائٹ بیلٹ پہننے کی وجہ سے، ٹائٹ پینٹ کی وجہ سے ان کو وہاں پہ پین ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں گولیوں میں بالکل ان کے اسمال ٹیسٹیز تھے، اور ان کے جو سیکنڈری سیکشول کریکٹرز تھے، یعنی نفس کے گرد جو بال ہوتے ہیں، وہ بھی کمپیریٹیولی کم تھے۔ میں نے ان کے کچھ ٹیسٹ کرائے، سیکس ہارمون کا ٹیسٹ میں نے ان کا کرایا، اور الٹرا ساؤنڈ بھی ان کا کرایا، ایبڈومن کا بھی کروایا، ان کا KUB کڈنی یوریٹر بلیڈر کا الٹرا ساؤنڈ، اور ساتھ ٹیسٹیز کا بھی کرایا۔ اور جب میرے پاس رپورٹ آئی تو وہ بالکل حیران کن رپورٹ تھی، اور میرے کلینیکل ایکسپیرینس کے مطابق، اور جو میں نے کلینیکل ایگزامینیشن کیا تھا اس کے مطابق، مجھے جو اندازہ تھا کہ اس کے اندر جو سیکس ہارمون ہے، جو مردانہ ہارمون ہے، اس کی کمی ہے، اور اس کے یہ ٹیسٹیز ہیں، یہ کام نہیں کر رہے، یہ ٹیسٹیکولر فیلئر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو ماضی میں کوئی وائرل انفیکشن ہوا ہو، کوئی چوٹ لگی ہو، یا کوئی پرانا ایسا ٹراما ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم ہوا ہے۔ تو ان کے سیکس ہارمون بہت ہی زیادہ لو تھے۔ الٹرا ساؤنڈ پہ بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے بلڈ فلو ہی نہیں ہے ٹیسٹیز کی طرف۔ کلر ڈاپلر کے اوپر انہوں نے بتایا کہ ان کے بالکل سمال روڈیمنٹری سمال ٹیسٹیز ہیں، چھوٹے سے ٹیسٹیز ہیں، جن کے اندر بلڈ فلو نہیں ہے۔ باقی ان کے ریسٹ آف دا آرگنز نارمل تھے، کڈنی میں کوئی اس طرح کا سٹونز وغیرہ نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو پین ہو۔ میں نے ان کو اینٹی انفلیمیٹری پین کلر میڈیسن دی، دوائی دی، میں نے کہا یہ آپ کا 2 سے 3 دنوں میں پین ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ پین جو آپ کو ہو رہا ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ عام سا پین ہے انفلیمیشن، سوزش کی وجہ سے۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو میں نے اور آپ کے اندر نوٹ کی ہے وہ اور ہے، اور آپ نے مجھے ہسٹری دی ہے کہ آپ شادی کرنے والے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے۔ میں آپ کا فزیشین ہوں، میں نے آپ کے ایگزامن کیا، آپ کے ٹیسٹ بھی کیے ہیں، اور اس کی رپورٹ کے مطابق میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ٹیسٹیز جو ہیں یہ مردانہ ہارمون نہیں بنا رہے، اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ آپ بچے پیدا نہ کر سکیں، یا آپ کے اندر سیکشول اریکٹائل ڈسفنکشن یا سیکشول پرابلم ہوں۔ یہ ان کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی۔ ان کے والد صاحب بھی ساتھ آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح کا ان کو پرابلم ہے، اور وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ اتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا سیکس ہارمون ان کا یہی کہہ رہا ہے، اور الٹرا سونوگرافی کے اوپر بھی، اور میرے کلینیکل ایگزامینیشن کے اوپر بھی یہی ہے کہ ان کو ایزوسپرمیا ہوگا، ان کے سپرم نہیں بن رہے ہوں گے۔ باقی میں ابھی میڈیسن کچھ ایڈ کر دی ہے جس سے ان کے سیکس ہارمون بہتر ہو جائیں گے،
لیکن یہ سپرمز پروڈیوس نہیں کر سکیں گے، یہ بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں ہیں اور نہیں پیدا کر سکیں گے فیوچر میں۔ تو آپ کیونکہ شادی کر رہے ہیں، یہ آپ کی انفارمیشن میں ہونا ضروری ہے۔ اس بات پہ دونوں اتنے پریشان ہو گئے، بہت زیادہ پریشانی ان کو ہوئی۔ تو وہ کہہ رہے تھے ہماری تو شادی ہونے والی ہے، میں تو بڑا پریشان ہوں، میری لو میرج ہے، میرا کیا بنے گا؟ تو میں اپنے پارٹنر کو بھی ڈسکلوز نہیں کروں گا ورنہ تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا میرا تو مقصد تھا میں اپنے پیشنٹ کو ایمانداری سے بتا دوں کہ اس کی میڈیکل کلینیکل کنڈیشن کیا ہے۔ اینی ہو مے بی وہ میرے یوٹیوب فالوورز ہوں اور سبسکرائبر ہوں، ان کو بھی پتہ ہوگا، لیکن میں کسی کا نام ڈسکلوز نہیں کرتا، میں تو ایک پیشنٹ کی جنرل ہسٹری بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو اپنا ایگزامینیشن نہیں کرتے اور ان کو یہ پرابلم چل رہا ہوتا ہے، شادی کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہوا ہے۔ اس کی بھی میں ابھی آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ایسے ایک اور پیشنٹ بھی میرے پاس تشریف لائے، تو خیر ان کو میں نے سارا بتایا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ابھی ہماری شادی ہو جائے، بعد میں ہم جب علاج کے لیے کبھی آئیں گے تو اس بارے میں پھر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو آپ نے یہ کسی کو نہیں بتانا یا یہ اس وقت نہیں کہنا کہ یہ اب ہوا ہے یا یہ پہلے سے تھا، آپ نے کہنا ہے کہ یہ بعد میں یعنی ابھی ہوا ہے، شادی کے بعد ہوا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایمانداری سے اور آنیسٹی سے پریکٹس کرے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میری جو فائنڈنگز ہیں میں نے وہی بتانی ہیں، اور جو اوریجنل ہیں جو سچ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ میرے پاس جب بھی آنا ہے میں ٹریٹمنٹ کروں گا اور اس کا آپ کو جو بھی آؤٹ کم ہو سکتا ہے، جو فیوچر پروگنوسس ہے، مستقبل میں اس کی کیا تھراپی ہو سکتی ہے وہ بتاؤں گا، لیکن میں یہ کسی کے ساتھ بلف نہیں کر سکتا کہ کسی کے بارے میں غلط گائیڈ کروں۔ تو اس میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے کہ ایک پری میرج کونسلنگ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے ہر شخص کو ایک دفعہ یورولوجسٹ اینڈ سیکسالوجسٹ کو چیک کروانا چاہیے۔ ایک دفعہ کہ اپنے آپ کو چیک کروائیں، اپنے سیکس ہارمون کو چیک کروائیں، اپنا الٹراسونوگرافی بھی آپ کروا سکتے ہیں ٹیسٹیز کی۔ پہلے ڈاکٹر کو آپ ملیں، وہ آپ کی ہسٹری ایگزامینیشن کریں گے اور اس کے اکارڈنگلی جو ضروری ٹیسٹ ہیں وہ ایڈوائز کریں گے، اور آپ کو سیکس ایجوکیشنز جس بارے میں ہمارے یہاں بہت کم سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کی آگاہی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے ہمارے ہاں کوئی پری میرج کونسلنگ نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا المیہ ہے اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ بعض پیرنٹس کو بعد میں پتہ چلتا ہے، کچھ نوجوانوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے، وہ کسی اور کی لائف کو جب شادی ہو جائے گی، شادی کے بعد چاہے سیپریشن بھی ہو جائے تو آپ نے اپنے پارٹنرز کو تو پھر باؤنڈ کر لیا اپنے ساتھ، یا اس کے اوپر ٹیگ لگوا دیں گے کہ یہ سیکنڈ میرج اگر وہ کبھی کرے گی آپ سے علیحدہ ہو کے، جبکہ یہ اس کو پہلے اس کے کانفیڈنس میں ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں فیمیل کو بھی چیک ہونا چاہیے گائنیکالوجسٹ سے، اور میل کو بھی چیک ہونا چاہیے انڈرولوجسٹ سے، یورولوجسٹ سے، اپنے آپ کو چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے۔ تو ان تمام نوجوان جن کی شادی ہونے والی ہے تو وہ پہلے ڈاکٹر کے پاس آئیں، اور پری میرج اس بارے میں ان کا چیک اپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے ان کی کئی چیزوں کے بارے میں مستقبل میں کئی فیلیورز سے بچا جا سکتا ہے، کانفلکٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور پیشنٹ ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے اور ان کی شادی کو ابھی دوسرا تیسرا چوتھا دن تھا، تو ان کو فرسٹ نائٹ فیلئر ہو چکا تھا، اریکشن اس کو نہیں ہو رہی تھی، اور ان کو آپس میں بڑا پرابلم ہوا 2-3 دن جب ان کا حقوق زوجیت انہوں نے ادا نہیں کیے، سہاگ رات انہوں نے منائی لیکن ان سے نہیں ہو سکی، فیلئر ہو گیا۔ تو کسی نے میرے پاس ان کو ریفر کیا، میں نے معائنہ کیا، چیک کیا، تو ان کے انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز تھے۔ پہلے والے کیس میں ٹیسٹیز موجود تھے لیکن سمال، ایٹروفک، روڈیمنٹری تھے، ان میں تھے ہی نہیں دونوں ٹیسٹیز، اس کو ہم انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز بولتے ہیں۔ بچپن میں ایسے پیشنٹس کے ٹیسٹیز پیٹ میں ہی رہ جاتے ہیں، وہ گولیوں میں ہی نہیں آتے، اور اس وجہ سے ان کو سیکس ہارمون بن ہی نہیں رہا ہوتا، اور ان کے اندر یہ پرابلم ہوتے ہیں، اور ان کا نفس کا سائز بھی بہت سمال رہ جاتا ہے۔ تو ان کو ایگزامینیشن کرنے کے بعد جب میں نے ٹیسٹ کرایا اور ساری رپورٹس بالکل کلیئر آ گئیں، وہ ہمیں 99% تو معائنے سے پتہ چل جاتا ہے، 1%، 2%، 3% ہم ہیلپ لیتے ہیں انویسٹیگیشنز کی، ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، تو وہ ہماری اس کلینیکل ڈائگنوسس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان میں یہ پرابلم تھا۔ تو یہ بات ان سے میں نے ڈسکس کی کہ آپ کو کیونکہ پہلے اس چیز کا پتہ نہیں تھا، لوگ شرما میں کسی سے بات ہی نہیں کرتے، بظاہر ان کا جسم ٹھیک ہوتا ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، قد بڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ کے بارے میں ہے، اس شرم میں نہ پیرنٹس کسی کو بتاتے ہیں، نہ مرد کسی کو بتاتے ہیں۔ اس وجہ سے شادی اب ان کی ہو گئی، تیسرا چوتھا دن ہے، بعد میں ان کی آپس میں ناچاکی، لڑائی، اور یہ بات بہت گھروں تک چلی گئی اور بڑی بدنامی ہوئی، کافی ان کو سائیکولوجیکل اس کا ٹراما ہوا۔ بعد میں مجھ سے وہ علاج کرا رہے ہیں، تو ان کو میں نے بتایا آپ کو 6 سے 8 مہینوں میں آپ کو 100% آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے پینس کا سائز بہتر ہو جائے گا، اریکشن نارمل ہو جائے گی، بال آ جائیں گے جسم کے اوپر،
اور ہو سکتا ہے فار ہول لائف آپ کو میڈیسن لینی پڑے، کیونکہ آپ کا اپنا سیکس ہارمون نہیں بن رہا، تو ہمیں وہ سنتھیٹک ٹیبلٹ یا انجیکشن یا کیپسول کی فارم میں آپ کو دینا پڑے گا کافی عرصے تک، ہول لائف بھی لینا پڑ سکتا ہے۔ جیسے کسی کے اندر انسولین نہیں بن رہا ہوتا تو ان کو ڈائبٹیز 1 ٹائپ 1 ہوتی ہے، تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان میں پیدائشی طور پہ انسولین نہیں بن رہا تھا، تو ان کو ساری زندگی انسولین لینی پڑتی ہے، پھر وہ بالکل فٹ رہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے۔ اسی طریقے سے جن کے اندر یہ سیکس ہارمون نہیں بن رہا ہوتا ڈیو ٹو انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز کی وجہ سے، یعنی جن کے خصیے تھیلیوں میں موجود نہیں ہوتے، تو ان کو یہ ساری زندگی انجیکشن ٹیسٹوسٹیرون کے یا کیپسول دینے پڑتے ہیں، جس سے ان کے سارے سیکشول فنکشن ٹھیک ہوتے ہیں، سارے پرفارمنس ان کی ٹھیک ہو سکتی ہے، ان کے باڈی سٹرکچر بہتر ہو سکتا ہے، لیکن ان میں سپرمز کاؤنٹ نہیں امپروو ہوتے۔ تو ایسے پیشنٹس کو ہم پھر ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ باقی سارے فنکشن آپ سیکشول فنکشن صحیح پرفارم کر سکیں گے، اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی کر لیں گے، لیکن آپ کے بچے نہیں ہوں گے، تو جہاں آپ شادی کر رہے ہیں یا تو ان کو پہلے انفارم کیجئے، یا کسی ایسی بیوہ سے شادی کیجئے جس سے پہلے بچے ہوں، تاکہ دونوں اپنے اپنے معاملات میں سیٹسفائیڈ رہیں۔ اسی طریقے سے میرا ایک اور پیشنٹ میرے پاس تشریف لایا، 21 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، اور اس کی آواز عورتوں کی طرح تھی، ان کا جسم عورتوں کی طرح تھا، بال بالکل اس کے جسم کے اوپر نہیں تھے، معاشرے کے اندر وہ سٹگما بنا ہوا تھا، ہر جگہ اس کو تانے ملتے تھے۔ وہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے میرے پاس تشریف لایا اور بہت ہی زیادہ پریشان، انتہائی زیادہ معزز گھرانے سے تھا، بہت پریشان تھا کہ میری گرلش عورتوں کی طرح لک ہے، آواز بھی ویسی ہے، چینج نہیں ہو رہی، تو میں اتنا پریشان ہوں۔ اور وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ان کا تشخیص کیا، اور اس کے اندر وہی پرابلم جو میں پہلے ڈسکس کر گیا ہوں کہ دونوں سائڈوں پہ انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز تھے، ٹیسٹوسٹیرون لیول اس کا بہت لو تھا، ایف ایس ایچ لیول ہائی تھا، اور ٹیسٹیز اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر سیکنڈری سیکشول کریکٹر یعنی داڑھی مونچھ پیدا نہیں ہوئی تھی، اس کی گرلش عورتوں کی یہاں لک تھی۔ تو انہوں نے جب اس ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اس کا کوئی علاج، کوئی طریقہ، انہوں نے کہا تیرا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کبھی کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے، آپ میں یہ چینجز کوئی اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیشنٹ کے اوپر کتنا برا اثر پڑا ہوگا، کتنی اس کو ٹینشن ہوئی ہوگی، اور اس کی وجہ سے کتنا وہ نفسیاتی مریض بن گیا، وہ خودکشی تک سوچ رہا تھا، نیگیٹو تھاٹس آ رہے تھے، معاشرے میں باہر جا نہیں سکتا تھا۔ وہ جب اس کو یہ پتہ چل گیا، کیونکہ ڈاکٹر جب یہ بات کہہ دے تو پیشنٹ مایوس ہونے کے بعد اس کو کوئی راستہ نظر سجھائی نہیں دیتا، بالکل اندھیری رات نظر آتی ہے۔ تو کسی نے اس کو میرے پاس ریفر کیا، میں نے اس کو چیک کیا، معائنہ کیا، ٹیسٹ وغیرہ سارے اس کے پرانے ایویلویٹ کیے، تو پھر میں نے اس کو کہا کہ بات سنیں، آپ کو 99% میں انشاءاللہ ٹھیک کر دوں گا، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے داڑھی مونچھیں بھی آ جائیں گی، آپ کی جو باڈی سٹرکچر جو ہے یہ بھی مردانہ ہو جائے گی، آپ کی آواز بھی چینج ہو جائے گی، آپ کے پینس کا سائز نارمل مردوں جیسا ہو جائے گا، بلکہ ان سے بھی بہتر ہو جائے گا، ودن 6 to 8 months میں آپ ہر لحاظ سے نارمل ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ آپ معاشرے میں جائیں گے، لوگوں میں گھلے ملیں گے، تو لوگ آپ کو یہ پہچان ہی نہیں سکیں گے، جیسے ابھی آپ میں چینجز ہیں کہ آپ 21 سال کے ہیں، لیکن آپ بالکل ہی بغیر داڑھی مونچھ بال کے آپ پھر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، آپ کو لوگ بالکل پہچان بھی نہیں سکیں گے آپ کے اندر کوئی کمی ہے۔ ایون اگر آپ کی شادی بھی ہو جائے اور آپ سیکس کریں گے تو آپ کا پارٹنر بھی آپ سے سیٹسفائی ہوگا، وہ بھی نہیں پہچان سکے گا آپ میں کوئی کمی ہے۔ 99% آپ کو ٹھیک کر دوں گا 6 سے 8 مہینوں میں، اور ہو سکتا ہے دوائی آپ کو ساری زندگی کھانی پڑے۔ صرف ایک کمی آپ میں رہ جائے گی، صرف ایک کمی آپ میں ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ شاید آپ بچے پیدا نہ کر سکیں فیوچر میں، شاید آپ کے بچے نہ ہوں، باقی ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو کتنا زبردست فکر ہے، اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی بچوں کو گولی ماریں، مجھے کوئی ان کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لوگ تو بالکل ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، اور یہ ہے بھی صحیح فیکٹ ہے۔ 30% پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو دونوں میاں بیوی ٹھیک ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ انفرٹیلیٹی کا شکار ہوتے ہیں، اس کو ایڈیوپیتھک انفرٹیلیٹی کہتے ہیں۔ 30% ایسے کپلز ہیں، ڈیٹا ہے۔ تو اس نے یہ بڑی زبردست بات کی کہ نارمل ہونے کے باوجود بھی تو بچے نہیں ہو سکتے۔ مجھے اس وقت باقی لوگوں کی طرح ایک نارمل لک چاہیے، مجھے نارمل لک ہو، میں بات کروں، لوگ مجھے ایسے ہی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ نہ دیکھیں، میری آواز مردانہ ہو جائے، جسم پہ بال آ جائیں، میں معاشرے کے اندر یہ جو سٹگما میرے اوپر لگا ہوا ہے یہ تو دور کریں۔ 99% کہہ رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، اگر مجھے مل جاتا ہے آپ مجھے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ باقی یہ بچوں والی بات جو کہ بچے نہیں ہوں گے تو اس میں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے۔ اور میں نے اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی، اور 3 سے 4 مہینے کے بعد
اس نے ہر مہینے مجھے وہ اپنی تصویر بھی بھیجتا تھا اور اپنی رپورٹس بھی بھیجتا تھا. رپورٹس اس کی نارمل ہوتی گئیں. مردانہ ہارمون جب بہتر ہو گیا تو اس کی داڑھی مونچھیں آنا شروع ہو گئیں, اس کے جسم کے بال آنا شروع ہو گئے, ان کے ٹیسٹیز کے ارد گرد اور نفس کے ارد گرد ان کے بال آنا شروع ہو گیا, نفس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا. تو اس نے وہ مدینے جا کے اس نے تصویر بھیجی اور بڑا خوش ہوا اور میرے لیے دعا کی اس نے, اور اس نے کہا کہ جناب آپ کی وجہ سے تو میرا لائف بن گئی ہے, اور اتنا خوش ہوا اور مجھے بڑی دعائیں دی اس نے کہ میں اب بہت بہتر ہو رہا ہوں, اور ہو بھی رہا ہے, اور میرے اس کے لیے دعائیں ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بالکل بہتر ہو جائے گا کہ وہ نارمل ہو گیا ہے. صرف اس کے اندر جو ڈیفیشنسی تھی وہ میں نے ان کو بھی بتائی کہ اگر کبھی شادی کرنا ہے تو ایسی عورت سے شادی کرنا ہے کہ جس کے پہلے بچے ہوں یا بیوہ ہو یا جس کو اولاد نہ ہو, اور اس کو بھی کانفیڈنس میں لینا ہے تب کرنا ہے. کئی لوگوں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اولاد کی طلب نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ میرا یہ ایسا پیشنٹس میرے کئی سبسکرائبرز میں بھی ہوتے ہیں, ان کو ہو, لیکن ان کی یہ کسی کا نام لیے بغیر میں اس لیے بتا رہا ہوں, کئی لوگوں نے ایسی باتیں چھپائی ہوتی ہیں, کسی کو کہتے نہیں, ان کے دوستوں میں, رشتہ داروں میں, جاننے والوں میں یہ بیماری ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر کو چیک کروانے نہیں آتے اور وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے ختم ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرے عرض یہ ہے کہ ایسے تمام افراد جو اس بیماری کا شکار ہیں, جن کے ٹیسٹیکولر فیلئر ہے یا جن کے اندر مردانہ ہارمون کم ہیں, ایک تو وہ لازمی اپنے آپ کو چیک اپ کرائیں. دوسرا, شادی سے پہلے ہر مرد کو ایک دفعہ نیچرلی اور نارملی چیک اپ کرانا چاہیے. جس طرح میں نے اپنے پہلے پیشنٹ کی مثال دی ہے کہ وہ تو جسٹ انگوائنل ریجن کے پین کے لیے آیا کہ میرے اس ٹانگ سے اوپر مجھے شدید درد ہو رہا ہے اور چیک کریں. اور کیونکہ ہم پورا ایگزامینیشن کرتے ہیں, سارا سسٹمک ایگزامینیشن, جنرل فزیکل ایگزامینیشن کرنے کے بعد لوکل ایگزامینیشن بھی کرتے ہیں, جس میں ان کے جینیٹیلیا یا ان کے سیکس آرگنز کا معائنہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے. تو یہ ایکسیڈنٹل فائنڈنگز ہوتی ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ پرابلم ہے. بعد میں ایسے کئی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کی شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے, جن کی میں پہلے مثال دے چکا ہوں. اس سے پھر ان کی لائف تباہ ہو جاتی ہے, ان کو پہلے بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کو تو چلو بیماری ہوتی ہے, لیکن ان کی وجہ سے ایک کسی اور کی لڑکی کی بھی زندگی ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے وہ بھی تباہ ہو سکتی ہے. تو کیونکہ ان کی اپنی لائف ہے, آپ میں اگر کوئی نقص ہے, آپ میں اگر کوئی پرابلم ہے, آپ کے اندر کوئی اس طرح کی ڈیفیشنسی ہے, تو بہتر ہے یہ پہلے اپنے پارٹنر کو بتائیے, اس کو کانفیڈنس میں لیجئے. اگر وہ اس کو الاؤ کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتا تو پھر آپ کو اس طریقے سے یہ چھپانا یہ کرائم ہے, یہ غلط ہے, یہ بالکل ہی ناجائز ہے. ایک اور پیشنٹ کی مجھے مثال دینا پڑ رہی ہے. وہ چولستان کی سائڈ سے آیا تھا, اتنا اویئرنیس نہیں تھی اس کو, اور یہی اس کا پرابلم تھا. اس کے اندر بھی یہی ٹیسٹیکولر فیلئر بچپن سے تھا, پیدائشی طور پہ. جب وہ نارمل ہو گیا, جبکہ ان کو میں کہتا بھی رہا کہ آپ نے شادی ایسی خاتون سے کرنی ہے جس کو بچوں کی طلب نہ ہو, اس کا خیال رکھنا ہے, یا ان کو بتانا ہے جس کو یہ مسئلہ مطلب ہو کہ وہ آپ کو اس ڈیفیشنسی میں ایکسیپٹ کریں. یہ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے شادی کر لی. اس کی اپنی کزن کے ساتھ ہی شادی ہو گئی. تو جب شادی ہونے کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ دوبارہ آئے اور وہ کہے جی اب کوئی اس طریقے سے طریقہ کریں, کوئی ایسا کام کریں کہ میری جو ہے نا میرے بچے بھی ہوں. اور وہ اپنی سمپل لینگویج میں کہنے لگا کہ مجھے کسی کے ٹیسٹیز ٹرانسپلانٹ کر دیں, میرے پاس بکرا ہے, میں نے بہت اچھا پالا ہوا ہے, چولستان کا تھا بندہ وہ, میں وہ بکرا لے آتا ہوں, وہ اس کے ٹرانسپلانٹ کر دیجئے. مجھے اس کی بات پہ ہنسی بھی آئی, اور میں نے اس کو کہا کہ دنیا میں کڈنیز ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں, لیور ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, لیکن ابھی ٹیسٹیکولر ٹرانسپلانٹ والی بات نہیں آئی ہے. تو نے نیا آئیڈیا دیا کہ یہ بھی ٹرانسپلانٹ ہونے چاہیے, لیکن یہ بھی نہیں کیے جا سکتے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایسا ان کو بتانا ہے جہاں آپ شادی کر رہے ہیں. اور وہ اپنے والد صاحب کو بھی لے کے آیا. تو ان کے والد صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ آپ نے ان کو جب بتایا تھا تو اس نے مجھے نہیں بتائی یہ بات. تو اب ہمارے گھر میں بڑا مسئلہ ہے, 6-8 مہینے ہو گئے ہیں, اور بچوں کے لیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بار بار پوچھا جاتا ہے, ہر مہینے پوچھا جاتا ہے, کوئی خوشخبری ہے, کوئی خوشخبری ہے. تو کپل اس وجہ سے سٹریس میں آ جاتے ہیں, معاشرتی سٹریس میں, اور اس معاشرتی سٹریس کی وجہ سے وہ ان کے سیکس ہارمون پہ ایفیکٹ پڑتا ہے. ان کو تو میں نے بتایا ہوا تھا, لیکن انہوں نے آگے جس جگہ پہ شادی کی وہ بھی لو میرج ہی تھی ان کی. اس وقت اس نے باتوں میں پوچھ لیا کہ اگر مستقبل میں ہمارے بچے نہ ہوں تو کیا تم ایکسیپٹ کر لو گی مجھے. انہوں نے کہا جی مجھے بس آپ کی ضرورت ہو, بچوں کی نہیں. لیکن 6 سے 8 مہینے کے بعد وہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ کہہ نہیں اب بچے بھی ہونے چاہیے, علاج بھی کرنا چاہیے, میں بھی چلتی ہوں, آپ بھی چلیں. گائنیکالوجسٹ کو چیک کرایا, وہ تو بالکل ٹھیک تھی, ان کے ہارمون نارمل تھے. ان کا جو ٹیسٹ کروایا ایزو اسپرمیا تھا, اس میں سپرم ہی نہیں تھے. اب دونوں فیملیز اکٹھی ہوئیں, اب آئے
تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ تو میں نے ان کو پہلے بتایا ہوا تھا، ان کے والد صاحب کو نے بتایا کہ باقی تو ہر لحاظ سے یہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کا سپرم کاؤنٹ نہیں بن سکے گی کیونکہ بچپن میں ہی ان کے یہ ٹیسٹیز ختم ہو چکے تھے، ان کے اندر یہ نالیاں مس ہو گئی تھیں۔ یہ بہت پہلے جو انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز ہوتے ہیں جن کے گولیاں نہیں ہوتی، اگر ان کو پہلے 2 3 4 سال کی عمر تک لے آئیں اور ان کی ایک آپریشن ہوتا ہے، آرکیڈوپیکسی کر دی جائے کہ ان کو نیچے لے آیا جاتا ہے جس میں نارمل سکروٹم میں ان کو فکس کیا جاتا ہے، تو بچے کے گرو کرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹیسٹیز بھی گرو کر جاتے ہیں، جس سے چانس ہوتا ہے کہ ان کو یہ ٹیسٹیکولر فیلئر نہ ہو، ایزوسپرمیا کی طرف نہ جائیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے ان نوجوانوں کو یہ بتانا تھا جن کی شادی ہونے والی ہے، جو جوان ہیں، جو اپنے آپ کو بالکل نارمل سمجھ رہے ہیں، اگر ان میں تھوڑے سے یہ سمٹمز آ بھی رہے ہیں تو بہتر ہے آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیے۔ باہر کی دنیا میں ایڈوانس کنٹریز کے اندر تو یہ نارمل نیچرل میکانزم ہے، اور وہاں پہ ایجوکیشن ہے، ریپروڈکٹیو ہیلتھ اینڈ سیکشول ہیلتھ کی ایجوکیشن ہے، وہ اپنے آپ کو چیک کرواتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس پہلے آتے ہیں کہ پلیز چیک می آئی ایم فٹ اور ناٹ، وہ پوچھتے ہیں، ان سوال کرتے ہوئے نہیں جھجکتے، ہچکچاتے نہیں، وہ اس بارے میں شرم نہیں کرتے اپنے بارے میں پوچھنے کے بارے میں، اپنے آپ کو چیک اپ کرانے کے بارے میں، اس وجہ سے وہاں یہ بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ادھر ایشیا والی سائڈ پہ خصوصاً پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں لوگ شرم کرتے ہیں، اپنی بیماری کو چھپاتے ہیں، اپنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اپنے مرد حضرات جو ہے نا وہ اس کو اپنی جبلت کے خلاف خیال کرتے ہیں کہ ہم مرد ہو کے ہم کسی کو بتائیں ہمارے اندر مردانہ مسئلہ ہو رہا ہے، ہمیں پرابلم ہے، ہمارے نفس میں کوئی چیز ہے، تو اور دوسری رہنمائی بھی نہیں ہوتی کہ اس چیز کے کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھی ہیں۔ تو بہتر ہے جیسے ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے، کچھ لوگ تو پلاننگ آف دا پلاننگ کرتے ہیں کہ پلان کب ہم اس کا کرنا ہے، وہ بہت زیادہ ہی بہتر لوگ ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے چیک اپ پہلے کروا لیتے ہیں، ٹیسٹ پہلے کرواتے ہیں، ساری زیادہ راہ پہلے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے پری میرج کونسلنگ کے لیے کچھ لوگ ایئر پہلے آتے ہیں، کئی سال پہلے چیک کرواتے ہیں، کچھ منتھس پہلے آتے ہیں، لیکن کچھ ہفتے پہلے بھی آئیں اور اپنے آپ کو چیک کریں اور پھر یہ پلان کریں۔ اس سے شادی کے بعد بہت سارے مسئلوں سے آپ بچ سکتے ہیں، بہت سارے مینٹل ٹارچر سے بچ سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی آپ بینیفیشل ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا مین مقصد یہی تھا ان نوجوانوں کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے کہ وہ ایک دفعہ تشریف لائیں ہمارے پاس، ہمارے کلینک پہ، ہم ان کو چیک کریں گے، ہسٹری لیں گے، معائنہ کریں گے اور کچھ ٹیسٹ کرائیں گے، وہ اگر سارے نارمل ہیں تو بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اور ان کی پری میرج کونسلنگ کریں گے جس سے ان کی آنے والی شادی شدہ لائف بہت ہی خوشگوار، پر لطف اور بلیسڈ ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔